بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو فشر سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خضر کی باتوں نے ماہی کو حیران کر دیا، جس سے وہ محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ آج خود ہی اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ خضر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ماہی کی ٹھوڑی سے پکڑ کر کہا، کیا تم اس پاگل کی محبت کو قبول کرتی ہو؟ ماہی نے اپنا سر خضر کے مضبوط سینے پر ٹیک دیا اور اپنی محبت کا اعتراف کر لیا۔ وہ بولی، مجھے کبھی محبت تو نصیب نہیں ہوئی، پر تمہاری محبت میں نے اپنی نماز کی دعاؤں میں مانگی ہے۔ خضر مسکرایا اور کہا، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ ماہی اس بات پر رونے لگی اور خضر نے اپنے ہونٹوں سے اس کے گالوں پر سے آنسو جذب کر لیے اور بولا، ماہی جتنا تم نے رونا تھا رو لیا۔ تم کو میری قسم، آج کے بعد ان پیاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی۔ واہ رے محبت، تو اگر کسی کو ہو جائے تو کب دیکھتی ہے کون آتش زدہ ہے اور کون خاک زدی۔ تو نے تو بس ہو کر آزمائش میں ڈالنا ہے۔ انتیلا قید خانے میں آئی تو اس نے ایک انگوٹھی نکالی اور اپنی شہادت کی انگلی سے انگوٹھی پر رکھی، جس سے اس نے اندازہ ہو گیا انتیلا کے بابا اس کوٹھی میں ہیں۔ اس نے انگوٹھی سے اثار باندھا تاکہ آس پاس کے پہرے دار یا کوٹھی میں کوئی بھی ہو وہ ان کی گفتگو کو نہ سن سکے۔ ہمارا بے فکر ہو کر زریاب کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا زریاب جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور باکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اپنی بیٹی کی آواز سن کر قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کیا اور قرآن پاک کو چوما اور ایک طرف رکھا۔ بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے، نہ کہ اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگا جاتا ہے۔ دشمن کو سمجھداری اور ہوشیاری سے زیر کرنا پڑتا ہے۔ برائی پر اچھائی ہمیشہ غالب رہتی ہے، اس لیے جو کام بھی کرنا اچھائی کے لیے کرنا، کہ برائی کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق نے اپنے اچھے اور برے عملوں کی سزا جزا پانی ہے۔ جانتی ہوں پاپا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کو بھی تکلیف ہو۔ بابا، اس کتاب کا راز کیا ہے؟ وہ کتاب کس جگہ پر ہے؟ اس تک ہم کیسے پہنچ سکیں گے اور کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے؟ زریاب مسکرایا اور بولا، اس کتاب کی حفاظت ہو رہی ہے۔ وہ بہت پکے حصار میں بندھی ہوئی ہے۔ اس کتاب تک کوئی بھی جنات نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس حصار کو آدم زاد ہی توڑے گا اور اس کتاب تک آدم زاد ہی پہنچے گا۔ بابا، ایک آدم زاد کیسے جا سکتا ہے؟ اس کو اس کی کیا خبر ہے؟ زریاب بیٹی کی بات سن کر بولا، اس کی قسمت اس کو وہاں تک لے جائے گی۔ وہ آدمزاد کسی جنات کے عشق میں مبتلا ہوگا۔ اب وہ کب پیدا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ جی بتائیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ کمنٹس باکس میں لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ پسند آ رہا ہے کہ نہیں۔ آپ تو کوئی کمنٹس کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔